السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے عمرہ کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مختصر میں نے طریقہ بتایا تھا۔ تو اب جو ہے حج کی طرف آتے ہیں۔ حج بھی کئی لوگ جو ہے ادا کرتے ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ حج افراد تو وہ جو حرم شریف کے اندر جو ہے رہتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ وہ نرے حج کا ارادہ کریں گے اور مطلب حج وہ اللہ میں نرے حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے اس کو آسان فرما، مجھ سے قبول فرما۔ وہیں جو ہے جو حدود حرم ہے وہیں پر جو ہے اپنے احرام کو باندھیں گے۔ حج قران جو ہے یہ باہر والے بھی جو ہے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے مشکل، یعنی جو دور والے ہیں ان کے لیے جو ہے ذرا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کرنے ہوتے ہیں ایک ہی احرام سے، اور ایک ہی احرام سے آپ نے دونوں ادا کرنے ہیں۔ تو اگر کوئی آخری دنوں میں جائے، مثال کے طور پر 7 کو جائے، تو وہاں جو ہے وہ حج قران کے لیے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو پہلے جائے مہینہ یا آدھا مہینہ پہلے جا سکتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے حج قران بہت مشکل ہے۔ افضل تو ہے، اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے، لیکن یہ ذرا مشکل ہے۔ لیکن اکثر جو ہے ہمارے ہاں اہل ہندوستان، اہل پاکستان اور باقی جتنے بھی باہر ممالک ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، اور حج تمتع جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ آپ جتنے بھی پہلے چلے جائیں گے تو اس کے اندر آپ کو آسانی ہوگی۔ اس کی مطلب پہلے تو آپ نے عمرہ کا طریقہ آپ نے سنا، وہ آپ نے سماعت فرمایا کہ آپ نے گھر سے جو ہے چلے، احرام نیت عمرے کی نیت کی، اور ساتھ میں جو ہے حج کی جو نیت آپ نے کرنی نہیں ہے، تمتع کی عمرے کی نیت کی، عمرہ وہاں پر ادا کیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کیا کیا کہ سارا کچھ یعنی حلق کروانے کے بعد یا قصر کروانے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، باقی پھر اسی طرح جو ہے طواف کرتے رہے اور باقی جو ہے معاملات کرتے رہے۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام آپ نے باندھنا ہے اور منا جانے کی تیاری آپ نے کرنی ہے۔ منا جا کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے، یعنی 8 کو صبح آپ نے جو ہے احرام باندھ لینا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے آپ نے نکلنا ہے منا کی طرف۔ منا جائیں گے، یعنی حج کا معنی ہی ہے کہ مخصوص وقت میں مخصوص افعال کو ادا کرنے کا نام کیا ہے؟ حج، یعنی مخصوص وقت میں مخصوص افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے 8 ذی الحجہ کو آپ نے احرام باندھنا ہے، احرام باندھ کے آپ نے تلبیہ کہنی ہے اور منا کی طرف جانا ہے، وہاں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء آپ نے وہاں پر ادا کرنی ہے۔ نمبر 9 ذی الحجہ کو آپ نے کون سے کام کرنے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ 9 ذی الحجہ کو مقام عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے، اور یہ وقوف عرفات سب سے بڑا جو ہے رکن ہے، رکن اعظم اگر اس کو کہا جائے تو یہ اس کے لیے الفاظ ٹھیک ہوگا، یہ سب سے بڑا رکن ہے، اس کے بغیر آپ کا حج ادا نہیں ہو سکتا۔ وہاں آپ نے کچھ بھی لمحے کے لیے عرفات کے میدان میں آپ نے وہاں کچھ دیر کے لیے آپ اگر کھڑے ہو گئے تو سمجھو کہ آپ کا حج ادا ہو گیا، اگر آپ وہاں پر نہ کھڑے ہو گئے تو آپ کا حج ادا نہیں ہو سکتا۔ تو 9 ذی الحجہ کو آپ نے ظہر اور عصر کی نماز جو ہے وہاں پر ادا کرنی ہے، اور شام تک آپ نے سورج غروب ہونے تک آپ نے وہاں پر عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ اس دن نبی پاک علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا کہ اس دن وہ اپنے سر پر اپنی مٹی ڈال رہا ہوتا ہے اور رو رہا ہوتا ہے کہ میرے سارے جو ہے محنت جو ہے وہ ضائع ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دن بڑا اہم ہے، اس دن جو ہے دعائیں کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گنگرائے۔ سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر آپ نے نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنی ہے، اس سے پہلے آپ ادا اس کو نہیں کر سکتے۔ وہاں پہنچیں گے تو تب آپ اس نماز کو ادا کریں گے، ایک ہی تکبیر کے ساتھ اور ایک اذان کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک اور اقامت کے ساتھ۔ 10 ذی الحجہ کو اب 9 کے تو آپ نے سن لیا کہ 9 کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ عرفات میں ٹھہرنا ہے، ظہر عصر عرفات میں پڑھنی ہے، اور پھر اسی طرح مغرب اور عشاء کی مزدلفہ میں آ کر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ 10 ذی الحجہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ سے منا کی طرف آپ نے آنا ہے، مزدلفہ سے منا کی طرف آنا ہے، رات کو آپ نے تلبیہ چن لینی ہے، 70 چن لیں یا اس سے زیادہ بھی چن سکتے ہیں، تو کم از کم جو ہے اتنے چنیں کہ وہاں پر آپ جو ہے مار سکتے، پورے آپ کے ادا ہو جائے۔ تو 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ آپ نے آنا
मुज़दलिफ़ा से जो है मिना की तरफ आना है और जमरा उक़बा को यानी बड़ा शैतान है उसको आपने कंकरियां मारनी है। कंकरियां मारने के बाद उसके बाद आप कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद आपने हलक या कोई कसर करवाना चाहे तो कसर करेगा। उसके बाद 10 ज़िलहज्जा को हलक या कसर करने के बाद आप मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे और फिर वापस मिना आ जाएंगे। तवाफ़ ज़ियारत करना भी ये भी लाजिम है, ठीक है। इसी तरह 11, 12, 13 ज़िलहज्जा को मिना में क़ियाम आपने फरमाना है और इन तीनों जमरात को आपने कंकरियां मारनी है। फिर जो है मक्का मुकर्रमा जो है आप रवाना हो सकती है। यानी 11 को भी आपने मारना है, पहले छोटे शैतान को, फिर दरमियाने शैतान को, फिर बड़े शैतान को मारना है। ये जो है आप करेंगे इसको होने के बाद। इसी तरह जो है 12 को भी 13 को भी आपने ये अफ़ाल अदा करने हैं। उसके बाद आप दोबारा जो है 14 ज़िलहज्जा को यानी जब रुख़सत होने का इरादा हो तो तवाफ़ विदा आप अदा करेंगे और तवाफ़ विदा अदा करने के बाद आप जा सकते हैं। अगर आपका सफ़र मदीना हो तो मदीना का सफ़र कर सकते हैं, मगर अगर आपने पहले किया हो तो फिर आप अपने इलाके की तरफ जा सकते हैं। ये मुख्तसरन मैंने जो है आपको हज का तरीका बताया कि वहाँ पर कंकरियां मारने में भी एहतियात आपने करनी है कि कंकरियां आपने यूं करके आपने मारनी है। यूं मारेंगे ना, यूं मारेंगे ना झुकियाँ मारेंगे, बल्कि एहतियात करनी है। वहाँ अगर कोई चीज़ गिर जाए तो उसको उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई नीचे होता है तो फिर वो बच नहीं पाता। तो कंकरियां मारते हुए भी आपने एहतियात करनी है कि वो इहाती के अंदर जो है गिरे और जितनी जो है कंकरियों की ज़रूरत हो उसके मुताबिक आपको कंकरियां फेंके और उसके बाद कुर्बानी करें, फिर हलक करवाएं और तवाफ़ ज़ियारत करें। तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर दोबारा मिना आए, 11, 12, 13 यहाँ रहे और उनको मारे। शैतानों को मारने के बाद आप फिर वहाँ से रुख़सत होकर तवाफ़ विदा अदा करें और उसके बाद फिर आपका जो है हज मुकम्मल हो जाएगा। यानी जब आपने 10 ज़िलहज्जा को जो है ये हलक और कसर करवा लिया तो उसके बाद आप इहराम खोल सकते हैं, आपके ऊपर पाबंदियाँ नहीं लागू होगी। बाकी ये जो मुख्तसर मैंने तरीका बताया है ये है मुख्तसर, तफसीरन भी इसका जिक्र आ सकता है, लेकिन मैंने इस मुख्तसर अंदाज को बेहतर समझा ताकि आप तक जो है कुछ न कुछ आपके जहन के अंदर ये बातें मौजूद हों। उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करें ताकि उम्मत मुहम्मदिया को इससे फ़ायदा हासिल हो और ये एक सदका जारिया है। कोई भी अगर इसको मुख्तसर सुन लेगा तो कुछ ना कुछ नक्शा उसके ज़हन के अंदर बैठा होगा तो वो आगे जाकर उसको करने में आसानी होगी, वहाँ ज़्यादा मुश्किल उसको पेश नहीं आएगी। इसलिए मैंने बेहतर समझा। बाकी तफसील में आएगी तो वो तफसील है, उसमें बहुत वक्त ज़ाया होता है, इतना वक्त किसी के पास नहीं होता कि वो पूरी की पूरी जो है तफसील वो समाप्त कर सके या पूरा अंदाज। तो ये मुख्तसरन तरीका आपके जहन में होगा तो फिर रफ्ता व रफ्ता जब आप करेंगे प्रैक्टिकल के तौर पे करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी आसानी होगी। दुआओं में याद रखिए और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे साथ जो है मुंसलिक रहें ताकि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो आपको सुनने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद